محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لاش جو 3000 سال سے محفوظ ہے، اور صرف محفوظ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک لاش 3000 سال پرانی ہو اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہ آئے؟ 1975 میں جب فرعون دوم، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا، اس کی لاش جب دریافت ہوئی تو اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ دنیا کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ اتنی پرانی لاش اور آج تک صحیح سلامت موجود ہو۔ اس لاش کو مصر کے میوزیم میں رکھا گیا اور اس لاش پر تحقیق کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر جو ماہر سرجن اور سائنسدان تھے ان کو بلایا گیا، تاکہ اس کے جو راز ہیں اس پر سے پردہ ہٹایا جا سکے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لاش آج تک صحیح سلامت ہے۔ اس ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر مورس بکیل۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے فرعون کی لاش کو دیکھا۔ ڈاکٹر مورس بکیل نے کافی وقت لگا کر اس کا تفصیلی جائزہ لیا، اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا۔ اس کے بعد ان پر ایک حقیقت واضح ہوئی کہ اس شخص کا انتقال سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اس کے لاش کے اندر نمک کے ذرات موجود تھے اور سمندر میں ڈوبنے کے اثرات موجود تھے۔ لیکن سب سے اہم راز جو تھا کہ یہ باڈی اب تک کیسے صحیح سلامت تھی، یہ اب تک نہیں کھلا تھا۔ اس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ پانی میں تو بہت سارے لوگ ڈوبتے ہیں لیکن ان کی باڈی صحیح سلامت نہیں ہوتی۔ جب سائنس کی دنیا میں ڈاکٹر مورس بکیل کو اس کا جواب نہ مل سکا تو انہوں نے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ انہوں نے تورات کا مطالعہ کیا، بائبل کا مطالعہ کیا اور طرح طرح کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن اسلام سے وہ نفرت کرتے تھے۔ اس وجہ سے اسلام کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی۔ لیکن جب سارے مذاہب کا مطالعہ انہوں نے کر لیا، پھر آخر میں مجبوراً انہیں اسلام کا مطالعہ کرنا پڑا، تو قرآن مجید میں انہیں فرعون کا واقعہ نظر آیا، اور فرعون کی ہلاکت کس طرح ہوئی، اسے کس طرح سمندر میں غرق کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرما دیا کہ آج ہم تیرے بدن کو تیری ناپاک روح سے نجات دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ ڈاکٹر مورس بکیل نے جب یہ آیت پڑھی تو دم بخود رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ 1400 سال پہلے کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ لاش آج بھی موجود ہوں گی اور پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہوں گی۔ یہ واقعہ ڈاکٹر مورس بکیل کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ جب وہ واپس فرانس لوٹے تو انہوں نے قرآن کو تفصیل سے پڑھنا شروع کیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی قرآن میں ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جنہیں آج کی جدید سائنس نے دریافت کیا ہے۔ انہوں نے قرآن کے اندر انسان کی پیدائش، کائنات کی تخلیق، سمندروں کی گہرائیوں اور زمین و آسمان کے بارے میں ایسی سچائیاں دیکھی جو ان کے علم کے مطابق صرف جدید سائنس ہی جانتی تھی۔ بہت تحقیق اور مطالعے کے بعد ڈاکٹر مورس بکیل نے ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ قرآن میں موجود سائنسی معلومات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی، یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ آخر کار ڈاکٹر مورس بکیل نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہے۔ یقیناً اسلام کی صداقت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آج قرآن مجید کو نازل ہو کر 1400 سال گزر رہے ہیں، لیکن قرآن آج بھی بڑے بڑے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کے معجزات آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک نہ کریں، سبسکرائب نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔